ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اللہ رب العالمین جو ہیں لوگوں کی خدمت کی توفیق دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو بھلائی کی توفیق دیتا ہے، نیک کام کی توفیق دیتا ہے، تو اس کے لیے لوگوں کی خدمت کو آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کیسے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے دلوں کو خوش کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، ان کی مدد کرنے کو اللہ رب العالمین بالکل آسان کر دیتا ہے. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اچھا، 2 سوال کیا انہوں نے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ محبوب بندہ کون سا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. اتنا اہم پوائنٹ ہے بھائی. آپ سوچیں زندگی میں آپ لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ کی توفیق آپ کے فائدے کے حساب سے ہے. اور یاد رکھو، اگر آپ کے دل میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر ہے، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ میں اگر کسی کی مدد کر رہا ہوں تو فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے. نہیں، اس کا فائدہ اس سے پہلے تم کو پہنچ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو تو اس بھلائی کا فائدہ تم کو پہنچ رہا ہے. یعنی اس کو تو بعد میں پہنچے گا، اس سے پہلے تم کو اس بھلائی کا فائدہ پہنچ رہا ہے. لہذا اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں، یہ نہ سمجھے کہ بھلائی اسی کے ساتھ ہو رہی. نہیں، اس بھلائی کا فائدہ اس سے پہلے ہم کو ملنے والا ہے، اور یہی حقیقت ہے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور یاد رکھو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ لوگوں کو فائدے کے اعتبار سے ہی ہوگی. آپ کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اسی حساب سے اللہ آپ کے ساتھ مدد کرے گا. پھر انہوں نے پوچھا کہ عمل سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو کون سا پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی قلب مسلم. سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ تم کوئی خوشی کسی مسلمان کے دل میں ڈال دو. یعنی کوئی غمگین ہے، پریشان حال ہے، کسی مصیبت کے اندر گھرا ہوا ہے، اس کی مصیبت کو جب دور کرو گے تو گویا کہ اس کے دل کے اندر خوشی ڈال دے. تو کسی بھی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دینا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو. او تکشف عنہ کربۃ، یا اس کی کسی پریشانی کو دور کر دو. او تقضی عنہ دینا، یا اس کے قرض کو دلا دو، یا اس کے قرض کو ادا کروا دو. او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو ختم کر دو. تو بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی، اور ان 4 چیزوں کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو پوائنٹ بتایا ہے اس کے اندر سب داخل ہے. یہ سب چیزوں سے ایک مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے. کسی کی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے سے، اور کسی قرض دار کے قرض کو ختم کرنے سے، کسی بھوک والے کی بھوک کو جو ہے اس کو کھانا کھلانے سے، اور کسی پریشان حال. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر داخل ہے. توفیق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. یہ اللہ رب العالمین کا بندے کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. 12واں نمبر یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی توفیق. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے اچھے اخلاق کی توفیق دی ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احسنکم اخلاقا، تمہیں کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ میزان کے اندر قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری جو چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہی ہوں گے. کہ 13 نمبر یہ ہے کہ نیک بیوی کا حصول. جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کی توفیق دیتا ہے، تو اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسے نیک بیوی عطا کرتا ہے. وہ بیوی
دین اور دنیا کے اندر اس کی مدد. بہت سارے لوگ پہلے دین سے بہت دور تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دیندار عورت سے اس کی شادی کروا دی، تو اس کی بنا پر وہ آدمی جو ہے خود دیندار بن جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع المرأة الصالحہ. یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور ان میں سب سے بہتر جو فائدہ ہے وہ نیک اور صالحہ عورت ہے. 14 نمبر یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کی خدمت کی توفیق. اللہ اکبر. جن کے ماں باپ جو ہیں زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ایسے شخص پر کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. لہٰذا ماں باپ دنیا کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی خدمت کریں. آپ چاہے آپ کو برا بھلا کہیں، گالی دیں، کوئی بات نہیں، آپ برداشت کریں. اگر آپ کو جنت حاصل کرنا ہے تو آپ ان کی گالیوں کو بھی برداشت کریں، لیکن آپ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا. اور ایک روایت کے اندر ہے الصلاۃ علی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا. پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر میں نے پوچھا اس کے بعد، کہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. بھائیوں یہ 14 جو پوائنٹ ہیں یہ آپ خود پہچان سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق کا کتنا حصہ میرے اندر ہے. یہ میزان آپ کو دی گئی، یہ ترازو آپ کو دے دیا گیا. آپ اس کے حساب سے اپنے معیار کو پرکھیں کہ کون سا پوائنٹ جو ہے میرا کمزور ہو رہا ہے، جس کی بنا پر میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہے.